اہل بیت کے مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کر رہے ہیں جی صحابہ و اہل بیت کانفرنس. اچھا یا کریں گے میں نوکر صحابہ تھا. میں ہی پوچھتا ہوں اہل بیت صحابہ نہیں ہے؟ اہل بیت صحابہ نہیں ہے کیا؟ حضرت علی صرف اہل بیت ہی ہیں، صحابی نہیں ہے؟ حضرت حسن و حسین اہل بیت ہیں تو کیا صحابی نہیں ہے؟ ان کے پاس تو ڈبل ٹائٹل ہے، یہ صحابی بھی ہیں اور اہل البیت بھی ہیں. تو میں نوکر صحابہ اور اہل بیت، اور یہ بھی اس میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے بندو. اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اس لیول کے صحابی ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اپنے دو بیٹوں کو دم ڈالتے تھے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی. اور میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں. تو اب مجھے بتائیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، حضور کے بیٹے حسن و حسین، تو کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. ہو سکتا ہے اس سے کوئی مراد لے لے کہ بھئی حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، بالکل ہیں، لیکن حضرت ابوبکر نے یہاں حضور کی بیویاں مراد نہیں لی ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو حسن و حسین کی فضیلت والے چیپٹر میں ڈالا ہے، امہات المومنین والے چیپٹر میں نہیں ڈالا. امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن میں آیا ہے. لیکن احادیث کی ٹرمنالوجی میں اہل سنت کے محدثین کی جو اصطلاحات ہیں ان میں اہل البیت کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے مراد حضور کے گھر والے ہوتے ہیں، جو آپ کے دودھ کے رشتے کے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں. جو صحیح مسلم میں غدیر خم والی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت والی، اس کے اینڈ پہ حضرت زید بن ارقم سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہ غدیر خم پہ جو حضور نے اہل بیت کا ذکر کیا وہ حضور کی بیویاں ان میں شامل نہیں ہیں. اور مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ بیوی تو اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور کی بیویاں تو اہل بیت نہیں ہیں، کیونکہ بیوی تو جب ایک خامند کے انڈر ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس خاندان کا حصہ ہوتی ہے، جب خامند اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے پچھلے رشتہ داروں کے پاس واپس آ جاتی ہے. حضور کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے خون کے رشتے کے لوگ. اتنی ننگی کر کے بات سمجھائی حضرت زید بن ارقم نے، جو غدیر خم کے حدیث کے راوی. کہتے ہیں جی حدیث کا فہم سلف کا لینا. جی ہم نے سلف کا لیا، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی تھے اور وہ صحابی ہیں اور انہوں نے اپنا فہم خود بیان کر دیا. ان سے بڑا کون سلف ہے؟ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اہل البیت ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس. یہ حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کا مقابلہ نہیں ہے. آپ مشکات بھی کھولیں، 30 جلد میں چلے جائیں، صحابہ کے فضائل کا الگ چیپٹر ہے، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل البیت کا چیپٹر الگ ہے. حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ وہ اتنا بڑا یہ کنفلکٹ نہیں تھا نا جو اب یہ فتنہ انہوں نے کھڑا کیا، ورنہ تو ان پہ بھی فتویٰ لگ جاتا رافضیت کا. ان کو پتا تھا کہ اہل البیت میں ہم نے امہات المومنین کی حدیثیں داخل نہیں کرنی، اہل البیت میں وہ حضور کے رشتہ داروں والی حدیثیں لے کے آئے ہیں، حسن و حسین والی، مولا علی والی، غدیر خم والی.